ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس کس حد تک پہنچا ہے اور کیا وہ کبھی رہا ہوں گی؟ اس کی جسمانی اور دماغی حالت کیسی ہے؟ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کو کیوں گرفتار کیا ہے اور کیوں یہ بات امریکہ نے کئی سالوں سے دنیا کو نہیں بتائی؟ اور کئی موضوعات یہ ساری اور گنتناموں کے بہت سے بے گناہ قیدیوں اور امریکہ کے کئی جیلوں کے وکیل کلائیو سمتھ سے بات کریں گے۔ کیا ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ I took on Afia Siddiqui's case a year ago. کیوں نہیں؟ میں نے 1 سال قبل عافیہ صدیقی کا کیس ان کی بہن کے کہنے پر لیا تھا۔ میں نے تقریباً سینکڑوں لوگوں کا کیس لیا ہے جنہیں امریکہ نے قید اور تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن یہ سب سے مشکل ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے بچے ہیں، لیکن میرا ایک بیٹا اور اس کا نام وولف ہے۔ عافیہ صدیقی کو بھی $55,000 میں امریکیوں کو فروخت کیا گیا اور اس سے اس کے 3 بچے 6 ماہ کا سلیمان، 3 سالہ بیٹی مریم اور 6 سالہ بیٹے حامد سمیت اغوا کر لیا گیا۔ انہیں کراچی میں اغوا کیا گیا اور انہوں نے سلیمان کو گرفتاری کے وقت ہی قتل کر دیا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو باقی 2 بچوں کے ساتھ کابل لے آئے۔ مریم کو امریکہ میں ایک عیسائی خاندان کو پرورش کے لیے دیا گیا تھا۔ آخر کار ہم نے اسے 7 سال بعد اس گھر سے نکالا۔ اس وقت اس کی عمر 11 سال تھی۔ افغانستان میں یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اس لڑکی کے بارے میں معلومات ہے، اس لیے اگر کسی کے پاس اس لڑکی کے بارے میں معلومات ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، کیونکہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بیٹے حامد کو وہاں افغان جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور وہاں اس نے 5 سال گزارے۔ امریکیوں نے اس سے کہا کہ اگر اس نے کسی کو اپنا نام حامد صدیقی بتایا تو وہ اسے قتل کر دیں گے اور اس کا نام علی رکھا۔ میں اس سے بھی ملنے کی امید کرتا ہوں۔ اگر کسی نے ریڈ کراس کے ساتھ کام کیا ہے تو اس کے پاس بھی یہی معلومات ہو سکتی ہے۔ بعد ازاں عافیہ کو اسی حالت میں باگرام ایئرپورٹ لے جایا گیا۔ امریکہ ابھی بھی اس کے پاکستان اور افغانستان آنے جانے کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں تھی۔ پھر ہمیں باگرام میں کام کرنے والے کچھ بہت اچھے افغانیوں سے عافیہ صدیقی کے بارے میں معلومات ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قیدی نمبر 650 تھی اور اس پر امریکیوں نے بہت ظلم کیا اور ڈبل شیشے کے پیچھے بچوں کو ستایا کرتے تھے اور اسے بولا جاتا تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ تو سوچئے کہ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب امریکیوں پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ القاعدہ کی رکن نہیں ہے تو انہوں نے اسے جان چھڑانے چاہی اور کوشش کی کہ یہ ایک خودکش بمبار کی شکل میں قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اسے غزنی بھیجا اور عافیہ صدیقی سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے دوبارہ مل لے گی، لیکن جب وہ غزنی گئی تو خالد بن ولید کے مسجد کے سامنے 6 گھنٹے بیٹھی رہی اور اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے آئے گی۔ تو کسی نے یہ خبر پھیلائی کہ یہ خودکش حملہ آور ہے، تو مسلح لوگ آئے اور اسے مارنے کے لیے اسے گھیرے میں لے لیا۔ لیکن وہاں ایک نہایت شریف لڑکا تھا جو درزی تھا اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ اردو زبان کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے لوگوں اور عافیہ صدیقی کے درمیان بات کی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اس طرح اس لڑکے نے اسے مسلح لوگوں سے بچایا۔ آخر کار اسے ایک حادثے میں گولی مار دی گئی۔ امریکیوں نے کہا کہ وہ بری عورت ہے اور اسے امریکہ لے گئے۔ وہ اب 86 سال کی قید ٹیکساس کی جیل میں گزار رہی ہے۔ گوانتانامو بری جگہ ہے، لیکن اس غریب عورت کے ساتھ جو ہوا اس کا موازنہ گوانتانامو میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسے 2 بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور ہر وقت جنسی طور پر ہراساں کیا گیا۔ یہ جیل امریکی فوجیوں سے بھری پڑی ہے، جن میں سے اکثر پر جنسی زیادتی کے الزامات ہیں۔ میں پچھلے سال سے اسے دیکھنے گیا تھا۔ جب میں نے اس غریب عورت کو دیکھا تو وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے جیل سے نکالنا چاہتا ہوں، اور اگر کسی کے پاس افغانستان میں اس کے بارے میں معلومات ہے تو مجھے اس کی معلومات کی بہت ضرورت ہے۔ امریکہ کی کیا خواہش تھی کہ وہ اسے قید کرے، اسے خفیہ رکھے اور اس پر تشدد کرے؟ The problem with all of these folks, I mean, this is a یہ گوانتانامو کے 780 قیدیوں کے اعداد و شمار ہے جن کے بارے میں امریکی حکومت نے کہا تھا کہ وہ دنیا کے بدترین دہشت گرد ہیں۔ ہم نے ان میں سے 99% یعنی 766 افراد کو گوانتانامو جیل سے رہا کروایا، جو سب کے سب بے گناہ تھے۔ ان سب کو پیسوں کے عوض امریکیوں کو بیچ دیا گیا۔ امریکی پیسے کے عوض بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر رہے تھے اور ان پر تشدد کر رہے تھے۔ وہ ان سب کے ساتھ دہشت گردی کی کہانی جوڑ رہے تھے، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اصل شخص کو پکڑ لیا، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک بے گناہ کو قید کر رہے ہیں۔ یہ بہت غلط نظام ہے۔
جو لوگوں کو دہشت گرد سمجھ کر گرفتار کرتے ہیں اور قید کرتے ہیں اور ان سے تمام انسانی حقوق چھین لیتے ہیں اور ان پر وہاں سالوں زندگی گزارتے ہیں۔ people, and it's just so wrong. کیا اس کیس کو خفیہ رکھنے کی کوئی وجہ ہے؟ The reason for the secrecy is twofold. اس کے دو وجوہات ہیں۔ پہلی، اگر وہ گنتناموں کے قیدیوں کے بارے میں سچ کہیں کہ یہ سب دہشت گرد نہیں ہیں تو وہ بہت احمق سمجھے جائیں گے اور معلوم ہوگا کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، اس لیے وہ اس کیس کو خفیہ رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور اسے خفیہ رکھنے کے لیے ایک اور وجہ تھی، اگر لوگ سن لیں کہ امریکہ نے ایک معصوم عورت کے ساتھ کیا تو ان پر امریکہ کے اصل چہرہ واضح ہو جائے گا اور وہ اس کے خلاف اٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب امریکہ نے قرآن پاک کو کمود میں پھینکا اور اسی طرح کی دوسری حرکتیں کی تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے اٹھ کر امریکی قونصل خانوں پر حملہ کیا، تو اب بھی وہ اس حقیقت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ ان سے نفرت کریں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اس عورت کو چھوڑ دیں گے تو میں تمہیں یہ کہانیاں نہ سناتا، لیکن اب میں ہمیشہ لوگوں کو یہ حقیقت دکھاؤں گا، اگرچہ نتیجہ جیسا بھی ہو۔ دوسری وجہ یہی تھی کہ امریکی نہیں چاہتے کہ لوگوں کو حقیقت کا علم ہو اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا غصہ بڑھے۔ تو ان پر کیا الزامات ہیں؟ Well, the allegation is that she attempted اس پر to الزام ہے shoot کہ اس نے ایک امریکی فوجی کو مارنے کی کوشش کی۔ امریکیوں کا کہنا ہے کہ غزنی میں فوجیوں کا ایک گروپ نے اپنا اسلحہ زمین پر رکھا ہوا تھا اور اسے اس خاتون نے اٹھایا، گارڈ کو مارا اور ایک افسر کو قتل کرنا چاہا، لیکن یہ سچ نہیں ہے کیونکہ نہ میں، نہ تم، نہ وہ عورت جانتی ہے کہ ان ہتھیاروں میں کون سی حفاظتی قید ہے۔ اگر ہم فزیکی ثبوت پر نظر ڈالیں، امریکی فوجیوں کا کہنا ہے کہ دیوار کی یہ 2 سوراخ گولیوں کے سوراخ ہیں، لیکن یہ خوش بختانہ اس واقعے سے ایک ہی روز قبل اسی کمرے میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں معلوم ہو رہا تھا اور دیکھا جا رہا تھا کہ یہ سوراخ پہلے سے ہی موجود تھے۔ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، کوئی موت نہیں ہوئی اور کچھ نہیں ہوا، صرف یہی واقع ہوا تھا جو یہ تھا کہ اسے افغانی فوجیوں کی توسط سے گرفتار کیا گیا اور وہ ایک کمرے میں ان کے ساتھ تھی جب اس نے پردے کے پیچھے سے امریکیوں کی آواز سنی۔ عافیہ چونکہ انگلش جانتی تھی اس لیے وہ بہت خوفزدہ تھی کیونکہ وہ 5 سال تک ان کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنی تھی۔ اس نے پردے سے تھوڑا باہر دیکھا کہ کون ہے تو ایک سپاہی نے اسے دیکھا اور اسے 2 گولیاں مار دی۔ اس فوجی نے اس وقت جرم کا ارتکاب کیا، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اور اس سپاہی پر مقدمہ چلنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اس کے بعد اس پر جھوٹی کہانی بنا کر بند کر دیا گیا اور اسے نیو یارک لے گئے۔ اس کا کوئی آئینی شاہد نہیں تھا، اس لیے اسے 66 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ So how far are you into her case? آپ کب سے اس کیس پر کام کر رہے ہیں؟ everything about these. There's a lot of work. میں اس کیس پر 1 سال سے کام کر رہا ہوں اور ابھی بھی بہت کام کرنا ہے۔ سب سے بڑا ثبوت یہاں افغانستان میں ہے۔ یہاں کے لوگ میری بہت مدد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس شواہد کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، یہاں تک کہ اس سال کے آخر میں ہم اس خاتون کو رہا کروانا چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ میں ایسی صورتحال ہے کہ الیکشن 5 نومبر کو ہے، اس لیے 5 تاریخ سے اگلے صدر کے انتخاب تک 10 ہفتے باقی ہیں۔ چاہیے جو بائیڈن جیتے یا ہارے، اس میں کوئی مشکل نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ موافق کریں یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دے۔ ڈاکٹر شکیل افریدی وہ ڈاکٹر ہے جس نے بن لادن کا سراغ لگانے میں امریکیوں کی مدد کی تھی۔ امریکی اسے چاہتے ہیں اور ہمیں عافیہ چاہیے، تو اگر وہ چاہتے ہیں تو ان دونوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ کروایا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس کے گھر لا سکتے ہیں۔ So how is she cooperating? وہ جیل میں کیسی ہیں؟ I don't know about you, Emma, but اگر میں تمہیں 5 سال تک تشدد کا نشانہ بناؤں اور تمہارے بچوں کو قتل کروں اور اغوا کروں تو تم کیا کرو گے؟ یہ اچھا نہیں ہوگا how نا؟ are you going to be? Well, not well. Not well. اگر آپ عافیہ صدیقی سے بات کریں تو اس نے ڈاکٹریت تک تعلیم حاصل کی ہے اور وہ بہت ذہین خاتون ہے۔ اگر آپ اس کی اذیت اور بچوں کی بات کریں تو یہ بہت تکلیف دہ دہائی ہے۔ میں جتنا اس پر فکر کروں تو میں اس کی درد کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ وہ ہے جسے جیل سے رہا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کی بہن بھی کراچی میں ایک بہت باصلاحیت ڈاکٹر ہے۔ And how is her family coping? گھر والے ان سے کیسے رابطہ کرتے ہیں؟ Well, her sister Fauzia. اس کی بہن فوزیہ نے اسے 20 سال سے نہیں دیکھا تھا اور اس کے بچے اب 25 اور 27 سال کے ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے
لیکن وہ امریکہ نہیں جانا چاہتے کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. انہوں نے فوزیہ کو امریکی ویزا نہیں دیا، لیکن میں نے کافی کوشش کی اور ان کوششوں کے بعد اسے امریکہ کا ویزا ملا اور اس نے اپنی بہن کو دیکھا. اگر کوئی اپنی جوان بہن کو ایسے جیل میں اس حالت میں دیکھے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. میں وہاں موجود تھا. وہ دونوں نرسری نظموں کے ساتھ گنگنا رہے تھے جو انہوں نے بچپن میں کراچی میں ایک ساتھ گائے تھے. کیا آپ کے پاس سامعین کے لیے کوئی پیغام ہے؟ I do have a message for all the Afghan. میرا افغانیوں کے لیے ایک پیغام ہے. ہماری مغرب میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور اب جب کہ اس پر پابندیاں ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں مغرب اس معاملے میں غلط ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں کہ دنیا امن سے بھر جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں افغانستان کی کرکٹ ٹیم سے محبت کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پروگرام پر بلانے کا.